السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسے ویڈیو پیش کر چکا ہوں جو دنیا کے بہت بڑے بد نصیب گزرے ہیں۔ ان میں سے آج کا بیان ہے ثعلبہ بن حاطب کا، جو طالب الدنیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثعلبہ بن حاطب مدینے کا رہنے والا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، اس نے حضور کی تعلیم کو سنا، پھر وہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع جیسا سنا تھا، موقع جیسا اسے مل سکتا تھا، ظاہر ہے آخر صحابہ کرام حضور سے نصیحت حاصل کرتے ہی تھے، آپ کے حکموں کو دل و جان سے مانتے ہی تھے۔ اگر اللہ کے حکم اس کی سمجھ میں نہ آتا یا بظاہر اس کے حکم میں اپنا بھی نقصان دیکھتے، تب بھی وہ فوراً سر جھکا دیتے تھے اور اس حکم پر بھی عمل کرنے لگتے تھے۔ ثعلبہ ایسے پاک انسانوں میں رہتا رہا، مگر افسوس ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی طلب زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکموں پر عمل کرنے اور آخرت کے حساب و کتاب سے بچنے کی دھن میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس ایک خیال اسے آیا اور اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے بہت سا مال مل جائے۔ حضور نے سن کر فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ تیرے حال پر، کیا تو میری طرح غریب رہ کر صبر و توکل کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتا؟ دیکھ، اگر میں چاہتا کہ میرا رب میرے سامنے ان پہاڑوں کو میرے اشاروں پر چلا دے تو یہ پہاڑ اسی طرح چلنے لگتے۔ بہت بڑی نصیحت فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو، مگر ثعلبہ پر تو دولت کا بھوت سوار تھا۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیجئے۔ میں خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر میں مالدار ہو گیا تو اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سمجھایا، فرمایا، دیکھو، وہ تھوڑا سا مال جس پر تم خدا کا شکر ادا کر سکو اس سے زیادہ مال سے اچھا ہے، جس پر تم سے خدا کا شکر ادا نہ ہو سکے وہ بیکار ہے۔ دیکھیے، ان بند لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پتے کی بات فرمائی، مگر ثعلبہ کے دل و دماغ میں تو شیطان بیٹھ چکا تھا۔ وہ اصرار کرنے لگا اور اتنا اصرار کیا کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ ثعلبہ خوشی خوشی واپس ہوا۔ ثعلبہ کے پاس کچھ بھیڑیں اور بکریاں تھیں۔ اسی سال ان میں اتنی برکت ہوئی کہ ثعلبہ کے پاس اچھا خاصا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ وہ مالدار ہو رہا ہے، مگر اس کی تقدیر اسے کوس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بد نصیب، یہی مال تجھے تباہ کر کے چھوڑ دے گی۔ اس ریوڑ کے لیے ثعلبہ کو چراگاہ کی ضرورت پڑی۔ اس نے مدینہ منورہ سے باہر اپنے ریوڑ کو رکھنے کا انتظام کیا۔ مدینے سے باہر جانے اور ریوڑ کی دیکھ بھال کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دن کو نماز تو پڑھنے آ جاتا، مگر رات کو نماز اکیلے وہیں پڑھتا جہاں چراگاہ تھی۔ وہ اس طرح رہا کرتا تھا۔ حضور کی دعا اس کے جانور کے لیے ہو چکی تھی۔ اس دعا کے اثر سے ثعلبہ کے پاس دوسرے ہی سال چھوٹے بڑے جانوروں کا اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا کہ یہ چراگاہ ناکافی ہو گیا، یعنی چراگاہ اس کا چھوٹا پڑنے لگا، اتنے جانور اس کے پاس ہو گئے۔ اب اس نے ایک جگہ کو تاکا، مدینے سے دور ایک بہت بڑی چراگاہ حاصل کر کے وہاں اپنے ریوڑ کو لے گیا، اور اس طرح مسجد نبوی میں آنا کیا رات کیا دن بالکل ہی بند ہو گیا۔ ہاں، جمعہ کے دن لوگ اسے دیکھتے، لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ ثعلبہ تھوڑی دیر کے لیے آتا، جمعہ کی نماز پڑھ کر فوراً چلا جاتا۔ لیکن یہ کب تک؟
اس کے جانور اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اس کی نگرانی اسد ضروری تھی۔ اس اسد ضرورت نے رفتہ رفتہ جمعہ کے دن مدینے کا آنا بھی بند کرا دیا، اور اس طرح وہ بدنصیب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تحریک سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا۔ اس کی مسلسل غیر حاضری پر ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام سے اس کا حال پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور، ثعلبہ اپنے مویشیوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں سے اتنی دور جا بسا ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سنا تو حضور کی زبان سے وہی الفاظ نکلے جو آپ نے ثعلبہ سے فرمائے تھے کہ افسوس ہے ثعلبہ بن حاتب کے حال پر۔ کچھ عرصہ کے بعد مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ حضور نے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے 2 بزرگ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں بزرگ زکوٰۃ وصول کرنے ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور زکوٰۃ کی طلب کی۔ ثعلبہ مال ہاتھ سے جاتے دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریری حکم بھی لائے ہو یا یوں ہی تمہارے کہہ دینے پر دے دوں؟ افسوس صد افسوس، ثعلبہ کتنا بدل گیا، اسے صحابہ پر اعتبار نہیں رہا۔ دونوں بزرگوں نے حضور کا حکم دکھایا تو یہ بدنصیب بولا، یہ تو بالکل جزیہ ہے جو غیر مسلم رعایا سے لیا جاتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اچھا تم دوسری جگہوں سے زکوٰۃ وصول کر کے واپس ہونا تو مجھ سے لے لینا۔ آپ نے بالکل اس شخص کا حال جو دھن کی دھن میں ٹال مٹول کرتا تھا۔ دونوں بزرگ صحابہ جب دوسری جگہوں سے زکوٰۃ وصول کر کے واپس ہوئے اور ثعلبہ سے پھر تقاضا کیا، اس نے پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہی ہے اور میں مسلمان ہوں، آپ لوگ تشریف لے جائیں، میں سوچ کر پھر جواب دوں گا۔ سبھی جانتے ہیں کہ مال کا حریص پھر جو جواب دیتا ہے وہ یا تو اس کی خاموشی یا ٹکاسا جواب۔ تو ثعلبہ کا یہی جواب ٹکاسا جواب تھا۔ دونوں بزرگ اس کے حال پر افسوس کرتے واپس چلے گئے۔ جیسے ہی حضور کی نظر ان پر پڑی، فرمایا، افسوس ثعلبہ بن حاتب کے حال پر۔ اور پھر اسی دوران وہ آیتیں نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے یوں عہد کیا تھا کہ اگر خدا نے ہمیں اپنے فضل یعنی رزق اور مال سے نوازا تو ہم اس کی راہ میں ضرور خیرات کریں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں اپنا کچھ فضل عطا فرمایا تو وہ اس میں بخل سے کام لینے لگے اور اللہ کے حکموں سے منہ موڑتے ہوئے اپنے اقرار سے پھر گئے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ثعلبہ نے بھی قسم کھا کر یہ اقرار کیا تھا، وہ بدنصیب بھی اس آیت کی زد میں آ گیا۔ جب حضور نے یہ آیت صحابہ اکرام کو سنائی تو اس وقت ثعلبہ کے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جا کر ثعلبہ سے سارا حال کہا۔ اب اس کی آنکھیں کھلی، اسے اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نہ نکل جائے اور پھر یہ دنیا بھی تباہ ہو اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے۔ وہ زکوٰۃ لے کر دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، لیکن اسے دیکھتے ہی حضور کی زبان سے نکلا، تیرے صدقات یعنی زکوٰۃ لینے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو روک دیا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنا سا منہ لے کر لوٹ گیا۔ جب وہ واپس ہو رہا تھا تو حضور نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ سب تیری ضد اور ہوس کا نتیجہ ہے، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ثعلبہ زکوٰۃ لے کر پھر آیا، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تب بھی آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ یہ ہے اس بدنصیب کا حال۔ اب اس کے متعلق کیا کہا جائے؟ اس کا واقعہ ایسا لرزہ خیز ہے کہ جب ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہیں تو کے بعد ہم اپنے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رسول کے حکموں کے مقابلے میں بڑے سے بڑے دھن کی پرواہ نہ کریں، اور شیطان ہمیں ایسا باولا نہ کر دے کہ ہمارا حال ثعلبہ کی طرح ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔